الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک انسان کی ایک ظاہری حقیقت، ظاہری دنیا کا ایک نظام ہے جس میں انسان جو کچھ کر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے، ایک انسان کی باطنی سوچ ہے. اور جو باطنی سوچ ہے نا، وہ یہ جو ظاہر کی حقیقت ہے یہ باطنی سوچ کے پیچھے چلتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک انجینئر ایک نقشہ بناتا ہے تو بنانے سے پہلے اپنے ذہن کے اندر کچھ سوچتا ہے، ایک خاکہ بناتا ہے، اس پورے خاکے کو جو اس کے ذہن میں اس کی سوچ میں ہے اس کو پھر ظاہر میں حقیقت میں لاتا ہے اور جس کو دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں. اب یہ جو سوچ اس کے اندر کی ہے نا، اس کو دوسرے نہیں دیکھ سکتے جب تک اس کی زبان تعبیر نہ کرے، جب اس کو کھولے نہ بولے نہ. یہ اندر کی سوچ. اور دوسری سوچ کیا ہے کہ وہ اسی سوچ کو حقیقت کی ایک صورت دے، اس کو ایک نقشے کی صورت میں کر دے، پھر لوگوں کو دکھائی دیتا ہے یہاں یہ بنایا، یہ چیز ہے، یہ ہے، یہ سوچ.
اسی طرح انسان کے دو چیزیں دونوں چل رہی ہوتی ہیں ہمیشہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح بندے کی ظاہر کے اعمال کو پاک صحیح طریقے پر کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ اس کو ہر کام کو صحیح صاف پاک طریقے پر کریں نا، اسی طرح بندے کی سوچ کو بھی پاک رکھنے کا حکم ہے. بندے کی سوچ کو بھی پاک رکھنے کا حکم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوچ سے واقف ہے. اللہ کو بندے کی سوچ سے اللہ علم رکھتے، جانتے، واقف ہے. دوسرے کو نہیں پتہ چلتا. انسانوں کو بندے کی سوچوں کا پتہ نہیں چلتا جب تک وہ اس کو ظاہر کی صورت نہیں دیتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس باطن کی سوچ کے اوپر بھی، پاکیزہ سوچ کے اوپر بھی نا اللہ واقف ہے، باخبر ہے. اسی لیے تو بہت ساری جگہوں میں ہمیں قرآن مجید کے اندر احادیث میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ گمان اچھا رکھو، گمان بہتر. گمان کسے کہتے ہیں؟ گمان کسی بولنے کا نام نہیں. یہاں تک کہ جس وقت غزوہ احزاب کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک بہت زیادہ پریشانی کے اندر تھے. غزوہ خندق میں بہت زیادہ پریشانی کے اندر تھے. یہاں تک کہ بھوک بھی تھی، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا، کافی دن گزر گئے. تو اس وقت صحابہ کے ذہن میں ایک بات آتی تھی، کیا ہم سچ پر نہیں ہیں؟ ہم سچ پر نہیں ہیں. اور پھر ہر سچ پر ہونے کے بعد نا نتیجہ یہ کہ نتیجہ آ جائے نا، ہم سچ پر ہیں تو ہماری مدد ہو جائے. اس سوچ کو اللہ پاک نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اس وقت آزمائش، انتہائی آزمائش کے اندر ڈالا. اور اس وقت صحابہ کرام گمان تھا نا، اس گمان کو اللہ نے تعبیر کیا کہ تم گمان باندھتے تھے کہ ہم سچ پر ہیں تو مدد کیوں نہیں آتی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ اس وقت جب گلے تک بات پہنچ گئی، یعنی ظاہر کی تنگی اور پریشانی کی وجہ سے گلے تک پہنچ گیا تھا. پریشانی بھی ہے، بھوک افلاس بھی ہے، مشقت بھی ہے، اور سب کچھ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بھی. لیکن یہاں تک بات پہنچ کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہم سچ پر نہیں ہیں؟ تو اللہ ہماری مدد کر دینا. اور یہ ایسے نہیں تھا کہ مسلسل اللہ سے مانگ رہے تھے، کوئی ایک چیز خلاف شرع نہیں کر رہے تھے. وہ اللہ اس بات کو اللہ بیان فرماتے ہیں، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ کے اوپر ایک گمان باندھ رہے تھے کہ ہم سچ کریں تو مدد کیوں نہیں ہوتی. اور وہاں پھر اللہ پاک نے مدد فرمائی. اور کیسی مدد کی کہ جس کے لیے انسان کو مشقتیں نہیں. مدد ہوئی نا تو ایسی مدد ہوئی کہ اللہ نے انہی کے اندر ایک ایسی ہوا چلا دی، سخت قسم کی ہوا، شدید، جو ان لوگوں کے خیمے تھے، جو ان لوگوں کے سب تھے نا، وہ الٹ کے رکھ دیا. الٹا کے رکھ دی. ہنڈیاں چڑھے ہوئے تھے، سب الٹ ہو گیا، کچھ بھی نہ رہا. پھر بھگدڑ مچ گئی اور بھاگے ہو. اب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر اس طریقہ سے ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آج جو یہ کہتے ہیں نا کہ میں ایک سوچ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں سوچ میں کامیاب ہوں. یقین جانیے خدا گواہ ہے، بری سوچ کے اوپر ہمیشہ ناکام ہے. بری سوچ پر ہمیشہ انسان ناکام ہے، کبھی کامیاب نہیں. یہ گمان نہ کرے کہ میری سوچ کا کسی کو خبر نہیں ہے. کسی کو خبر، اللہ کو خبر. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بیٹا تھا. اس بیٹے نے اپنے والد کی شکایت جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگائی. وہ شکایت اس بات کی لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد جو ہے نا وہ مجھ سے پیسے لیتا ہے، میری کمائی لیتا ہے اور مجھ سے لے لیتا ہے، تو میں ان پر خرچ بھی کرتا ہوں لیکن وہ میرے پیسے لیتا ہے.
تو اب والد جب آج والد اپنے خون پسینے بہاتا ہے نا، جوان ہوتا ہے نا، جوان لڑکا نا، تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، باپ کے خرچے میں کھا پی رہا ہوتا ہے. جب سر پہ ذمہ داری پڑتی ہے نا تو پھر اپنا بوجھ آتا ہے، بیوی ہوتی ہے تو بچے ہوتے ہیں، تو پھر ایک بچہ بھی ہو نا تو پھر کہ یار اب اس کے لیے کچھ کرنا ہے. پھر یہ والد جو کہ باپ کے خرچے پہ عیش عشرت کرنے والا تھا نا، جب اس کے سر پہ آتی ہے نا تو پھر یہ خون پسینہ اپنا بہاتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، گرمی سردی برداشت کرتا ہے، پردیس کرتا ہے، مسافر کرتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ کس چیز کے لیے؟ اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنے بچے کے لیے. تو اب یہ جب اپنے بچے کے لیے کیا کرتا ہے، ایک ایج آتی ہے کہ یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے قواعد جواب دیتے ہیں، اس کے آقا جواب دے دیتے ہیں. اب جب جواب دے دیتے ہیں، اس کا سہارا کون ہے؟ اب اس کا سہارا کون ہے جب یہ بوڑھا ہو؟ جب یہ بڑھاپے میں آتا ہے نا، اس وقت یہ جوان بچہ جو اس کا بچہ تھا، جس کے لیے اس نے محنت کی، اب وہ اس کا سہارا بنے، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگا اللہ سے، تو کیا فرمایا؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، کہ یہ میرا وارث بنے گا پیچھے. اور پھر جو ہے اس وقت اپنے ایک بڑھاپے کا سہارا مانگا. تو اب یہی بچے اب جب بڑھاپے میں آ جاتے ہیں تو پھر بچے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس وقت پھر والد کو اسی کے پیسے، اسی سے پرورش، اسی کی چیزیں، اسی کا مکان، اسی کی زمین، اسی کی جائیداد، اسی کا کاروبار ہے. جب والد بوڑھا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس سے بڑھ کر بدبخت کون ہوگا؟ جب والد بوڑھا ہوتا ہے اپنے ساتھ کہیں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس بوڑھے کو پیچھے چھوڑو، اس کو وہاں چھوڑو اور ہم دنیا میں جائیں انجوائے کریں. اس بے غیرت بچے سے پڑھ کر بے غیرت دنیا میں کیوں نہیں ہوگا جو اپنے باپ کو اس طریقے سے اگنور کرتا ہے کہ جیسے باپ نے اپنی زندگی اسی کے لیے خرچ کی. اب یہ جس وقت بڑا ہوتا ہے نا، اور اس وقت یہ باپ والد جو ہے نا، اس کے سارے پہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ آئے گا، کچھ لائے گا، مجھے کچھ دے گا، میرا کچھ سہارا بنے گا. اس وقت ماں باپ کے پاس بیٹھنا ان کے لیے بڑی، اگر والدین کو خدا نے دیا ہے نا تو سمجھدار والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں سب کچھ بچوں کے نام نہیں کیا کرتے. آج کل کے زمانے میں بالخصوص یاد رکھیں، اپنے بچوں کے نام سب کچھ کر کے آخر میں لاتے نہ لگوائیں. ان سے اچھی تربیت تو کی نہیں ہوتی تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے سامنے آ کر، خدا کی قسم ہمارے اسی اڑوس پڑوس کے، میں نہیں کہتا ہوں کہاں سے آ کے میرے سامنے یہ آنسو بہ رہے تھے اور کہتے ہیں میرے بہو نے مجھے نکال دیا، میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں نے مصیبت ہی کہ ان کے نام پہ گھر کر دیا. ایسی بدبخت اولاد. اب جب یہ حال ہوا نا تو جو بات بتا رہا تھا بیچ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ اس والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے شکایت لگائی، یہ دل میں جو غمگین ہوا نا، اللہ اکبر، اتنا غم، اتنا دکھ اس کو ہوا. اور غم سے نا کافی اشعار بھی کہہ دیتا ہے انسان. یہ جو شعراء ہوتے ہیں نا عموماً پریشان ہوتے ہیں، متفکر ہوتے ہیں، سوچوں میں گم ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے نا اس کے بعد کچھ تو کچھ اندر سے بھی باتیں نکلتی ہیں. تو اس نے اپنی دل کے اندر اشعار کے، وہ اشعار اپنی زبان پہ نہیں لائے، اور دل میں کیا ہے، بہت غمزدہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت والد آئے، اس نے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا سب سے پہلے تو وہ اشعار کے ہے جو اشعار تیری زبان پر بھی نہیں آئے، وہ اشعار کے ہے سب سے پہلے مجھے سنا جو اشعار ابھی تک تمہاری زبان پر بھی نہیں آئے. صحابی رسول حیران ہو گیا، میں نے تو اپنی زبان سے بھی نہیں نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خبر؟ لیکن میرا اللہ نا باخبر ہے، اللہ باخبر ہے. اللہ نے بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس وقت یہ آئیں گے نا جیسے وہ اشعار سن. تو اس وقت اس نے پھر نا اشعار سنائے، غزوتک مولود وعلتک یافر،
درد بھرے اشعار ہیں کہ میں نے تجھے بچہ تھا تجھے میں نے غذا دی تجھے میں نے، اور تجھے میں نے چھوٹے بچے کی طرح بچوں کی طرح تجھے میں نے پہنایا، تجھے میں نے پالا، تجھے میں نے پوسا، یہاں تک کہ بیمار تو ہوتا تھا اور پریشانی مجھے ہوتی تھی، غم تجھے لگتا تھا، راتیں ہماری بیداری میں گزرتی تھی، اور رات کو تو گلے بستر پر سوتا، ہم تجھے نہیں سلاتے تھے، پیشاب تو کرتا تھا اس پہ خود ماں سو کر تجھے جو ہے نا خشک جگہ پہ سلاتے تھے۔ آج اتنا تو کرتا کہ اگر تو ایک باپ کا حق نہیں جانتا تھا، ایک پڑوسی تو سمجھ کر حق سمجھتا نا، کچھ تو کرتا نا، آج تو نہیں دے۔ تو یہ اشعار کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر والد کو پکڑا، فرمایا انت و مالک لابیک، امت کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جا تو اور تیرا مال دونوں جو ہے نا تیرے والد کے، یہ دعویٰ نہ کر کہ میرا میرا میرا، تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک والد زندہ ہے، والد کے ساتھ ہے، والد جدا نہیں کر دیتا، اس وقت جو کچھ تم کمائے گا تو بھی اور تیرا مال بھی سارا تیرے والد کے۔ تو کیا محبت ہے اس کے اندر؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ یعلم السر واخفی، یہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اندر کے آئے ہوئے راز کو بھی جانتے، چھپی ہوئی بات جو دل میں آ گئی نا، اور اس کو بھی جانتے ہیں جو ابھی دل میں آئی نہیں ہے، آنے والی ہے نا، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وہ علیم بذات صدور۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم نے نا اپنے اس گمان کو صاف کرنا ہے، سوچوں کو صاف کرنا، پاکیزہ کرنا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بھائی تم اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرو، اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرو، اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان سے بڑھ کر کوئی دولت ہے نہیں۔ اللہ پاک انسان کو ان کے گمانوں کے مطابق دیتے ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے نا، حدیث قدسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کیا کرتا ہوں۔ اب ہم استغفار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں نا، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہماری زبان سے جو استغفار نکلتا ہے، اس استغفار کی تاثیر ہوگی، اس استغفار کی تاثیر ہوگی؟ بہت پیاری مثال عالم نے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیاری مثال دی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، جس طرح ایک کپڑا ہوتا ہے نا، کپڑا نا اس کے اندر مٹی لگی ہوتی ہے، کپڑے میں مٹی لگی ہے، آپ اس کو ٹوٹی کے نیچے رکھتے ہیں، تو اس کپڑے کو ٹوٹی کے نیچے رکھتے ہیں، ٹوٹی کے پانی اوپر جاتا ہے تو نیچے سے اس سے مٹی گرتی 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 کپڑے کو نیچے اوپر کرتا ہے، نیچے اوپر کرتا ہے، مٹی گر کے صاف ہو جاتی ہے، مٹی گر کے صاف ہو جاتی ہے۔ ایسا تو پانی سے ہمارے استغفار سے ہمارے اندر سوچیں من استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میرے اندر کے گناہ کٹ رہے، گر رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، گر رہے، ختم ہو رہے، ختم ہو رہے، ختم ہو رہے، ختم ہو رہے، یہاں تک کہ میرے سات بدن سے گناہ ختم ہو گئے۔ یہ استغفار اصل یہ ہے، جب ان سوچوں کے ساتھ، اور جب یہ ہوگا نا تو آپ جب استغفار کریں گے تو آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے جڑا، اللہ سے کنیکشن جڑا۔ حضرت مکی رحمۃ اللہ علیہ جب استغفار کرنے بیٹھے تھے نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، آنسو جاری ہوتے۔ ارے یہ کیفیات میری بنتی، اس کے لیے کوشش کریں، اللہ کے ساتھ گمان اچھا، اپنے دل کو صاف رکھیں، سچا، اپنی ہر سوچوں کو پاکیزہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ رحمتیں نازل ہوگی۔ سوچیں پاکیزہ پر اللہ رحمتوں کو نازل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنی سوچوں کو پاکیزہ کرنے کی توفیق